ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے پروجیکٹر پہ ایک تصویر دکھائی, ایک بہت گول مٹول سا نا آڑا ترچھا تھا آدمی. اس کو کہیں بینک کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. اس نے ابا سے کہا ابا مجھے, یہ سچا واقعہ ہے یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے, اس نے کہا ابا مجھے مینیجر کی جاب مل گئی ہے. اس کے ابا نے کہا جس کو اپنے منہ کو مینیج نہیں کر سکتا وہ آگے جو امپلائیز ہیں ان کو کہاں سے سنبھالے گا؟ منہ کو تو سنبھال تو اپنے, کھا کھا کے نا پیزے برگر پھوڑ پھوڑ کے عجیب آڑا ترچھا سا ہو گیا تھا. وہ بندہ دل پہ لے گیا بھائی, ابا کی یہ بات کس پہ لے گیا؟ دل پہ. اس نے بولا یار باقی جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ مینیجر کو کنٹرول ہی تو کرنا ہوتا ہے, تو باقی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا بھائی. آج کل ابا کی نصیحت کوئی بھی دل پہ کبھی بھی لے کے نہیں جاتا, لیکن وہ خوش قسمت تھا, ابا کی نصیحت ڈائریکٹ کہاں لے گیا؟ دل پہ. اس نے کہا ایسے کی تیسے, کھانا پینا کنٹرول کیا, ایکسرسائز شروع کر دی. 6 مہینے بعد کی انہوں نے تصویر دکھائی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ سا, لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے بالکل کیوٹ سے. کمال کی بات یہ کہ اس نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹر نے کہا پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی امکان نہیں. پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے. اور ایک چیز تو ایسی ہے جو میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے لیکن ہو گیا, ان کا موٹا چشمہ اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمے کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو مشاہدہ ہے نا وہ ایک چشمہ اتر گیا, اس بندے نظر ٹھیک ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن بندے کے ساتھ ایسا ہوا, اس کا موٹا چشمہ بولو اتر گیا. اور اس کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ ایسا, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے لگ رہا میں جنت میں آ گیا ہوں. بہت سارے مسائل نا سستی کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا ہوا ہے, تو نماز نہیں پڑھی جائے گی میرے بھائی, گٹکے نہیں چھوڑے جائیں گے اور نشے کی طرف جاؤ گے. لائف اسٹائل کو کیا کرو؟ چینج کرو, چینج, پھر مذہب کی طرف آؤ گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سست آدمی جہاد کیا کرے گا؟ ایک مولانا صاحب, دیکھو کوئی بھی میں کہتا ہوں نا گول مٹول, تو ضروری نہیں کہ جو بھی گول مٹول ہیں وہ کھا کھا کے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. خدا یعنی کسی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. صحابہ, تابعین, بزرگان دین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نیچرلی وزن زیادہ تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھاتے تھے. تو کسی بھی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاذوں میں دیکھا ہے, ایک وقت کا کھاتے ہیں لیکن بہت بھاری جسم ہے ان کا, اس میں کو وہ شریعت, وہ تو اللہ کی طرف سے بھائی. لیکن جو زیادہ کھا کھا کے لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو اور ایک گول مٹول بن گیا ہو, شریعت میں وہ پسندیدہ بولو نہیں ہے. 6 پراٹھے نہیں کھائے, صبح آنکھ نہیں کھلی, صبح یہ نہیں ہوا, ویکنیس. آج کل جو لو لیول کے ڈاکٹر ہیں نا, لو لیول کے, انہوں نے بھی کھلا کھلا کے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہیں ایکچولی ہمارے معدے کو نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی کچھ چاہیے. کل ایک یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا, ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایکچولی جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے, اس میں ایسڈ ہوتا ہے, ایسڈ تیزاب ہوتا ہے, تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے صبح اٹھتے ہی تاکہ وہ ایسڈ کیا ہو. یہ بالکل بکواس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ صبح اٹھے ہیں, کوئی پاگل دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو جاتے ہی کھانا شروع کر دے کہ ایسڈ ہے. بھائی یہ سب نیچرل ہے. وہ اگر ایسڈ ہے بھی تو آپ, وہ السر کا کوئی پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے, جس کے معدے میں زخم ہو, السر کا کوئی پیشنٹ ہو وہ تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے. نارمل آدمی کے لیے وہ ایسڈ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ تو نیچرل ہے بھائی. صبح اٹھتے ہی کسی کو بھوک لگتی بھی نہیں ہے. جب آپ کو فطرت بھوک لگا نہیں رہی ہے اس کا, اور ڈاکٹر کہہ رہے کھاؤ, اس کا مطلب فطرت غلط کہہ رہی ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. فطرت غلط نہیں ہو سکتی, ڈاکٹر غلط. اور یہ لوکل لو لیول کے ڈاکٹر ہیں, جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی ایسے مشورے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جب تک بھوک نہیں لگے کھاؤ نہیں. پہلے زمانے میں ڈاکٹر یہ میڈیکلی تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا بار بار کچھ ایکچولی کر کے نا کچھ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتا رہتا ہے آج کا انسان. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے کہ ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. تبھی گوروں کے یہاں 6 ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں, اب تو شاید انہوں نے بھی ختم کر دیے. پہلے 6 ٹائم کے. صبح ناشتہ, حالانکہ ناشتے کا لفظ اسلام میں قدیم عربی میں ہے ہی نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے. قرآن میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, جنت میں ان کو صبح بھی بکرا کہتے ہیں دوپہر کے وقت سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے, اور شام کو بھی جنت میں 2 ٹائم کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگرچہ وہاں تو ہر وقت ہی ہوگا, لیکن ایک مثال وہ دی جا رہی ہے جو دنیا میں چلتی ہے نا. ہمارے نبی نے
دوپہر کا کھانا کھایا ہے, 11 بجے کھانا کھاتے تھے آپ, پھر قیلولہ کرتے تھے, پھر رات کا کھانا ہوتا تھا, بس یہ 2 ٹائم کا کھانا. انگریز کے جب تک قدم ہندوستان میں نہیں تھے, ہندوستانی لوگ جن میں ہم پاکستانی بھی داخل ہیں ناشتے کے لفظ سے واقف نہیں تھے. کرو ناشتہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن اس پہ صحت کے لیبل مت لگاؤ, یہ صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فطور کا لفظ عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں, یہ جدید عربی ہے, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ تھا ہی نہیں ناشتہ, وہ جانتے ہی نہیں تھے ناشتہ ہوتا کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی, یہ نیچرل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا, ایک دفعہ کھا لے آدمی بس پھر بھوکا رہے. تو ہمیں جو ہر وقت پراٹھے چاہیے نا, ہر وقت روٹی, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کھوپڑی کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس کو عادت پڑ چکی ہے. تو اس کا حل یہ نہیں کہ پھوڑتے جاؤ, اس کا تھوڑے دن چھوڑ دو, تو جیسے چرچ چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی, ایسے ہی میٹھا چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا, میٹھا چھوٹ جائے گا آپ سے. اس اشکال کا جواب مجھے کہیں ملتا نہیں تھا. اکثر ڈاکٹر کہتے تھے بھائی نہیں کھاؤ, اسلام تو کہتا ہی ہے کم کھاؤ. اس پہ تو قرآن و حدیث میں اتنی ساری حدیثیں ہیں, اتنی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ. وہ تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ بولو بھائی اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. وہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں, ان کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا. بدترین چیز جس سے انسان کا جو برتن بدترین جو بھرنے والا ہے نا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی. تو اسلام کبھی ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ ایک طرف نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب اللہ مومن کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور؟ بتاؤ, طاقتور. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے چند نوالے کافی ہیں. بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا, انسان کا پیٹ. ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں طاقت آنی چاہیے, دوسری طرف نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ. یہ کیا بات ہے؟ اگر کم کھانے سے کمزوری ہوتی تو یہ تو نبی کی باتوں میں تضاد نہیں ہو جاتا ہے بھائی. مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آیا ہوں شاید. بھائی نبی تو چاہتے ہیں کہ تم طاقتور بنو, تو نبی کہتے ہیں بھائی 10 ٹائم کھایا کرو. نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ, پیٹ نہیں بھرو, اور کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے, طاقتور. اس کا مطلب کم کھانے میں کیا ہے, طاقت ہے. کم کھانے میں کیا بھائی, طاقت ہے. تبھی نبی کی اپنی خوراک دیکھ لو, صحابہ کی خوراکیں دیکھو, پورے ملک فتح کر لیے. کیا یہ پراٹھے کھا کے فتح کیے ہیں؟ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب آپ پراٹھوں کے خلاف بولوں, جتنے پراٹھے میں پھوڑتا ہوں کوئی نہیں پھوڑتا, لیکن پھر پراٹھا ہی کھاتا ہوں. آج میں نے صبح آدھا پراٹھا کھایا, اس وقت سے اب تک سوائے 2-3 زیرہ پلس بسکٹ کے کچھ بھی نہیں کھایا. تو پراٹھے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اگر زیادہ کھانے سے, میں تو کہہ رہا ہوں پراٹھے بھی کھا لو یار, روٹی بھی کھا لو, سب کچھ کھاؤ. ہم کو آپ کو تقوی کے اس معیار پہ تھوڑی لے جانا چاہ رہے ہیں جس پہ صحابہ تھے, ہم اس معیار پہ تھوڑی لا رہے ہیں. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کرو نا کہ کم از کم برائیاں تو چھوٹ جائیں نا, اتنا تو کنٹرول کرو, کچھ عادت تو پڑے منہ پہ کنٹرول کرنے کی. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اسلام آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, برائیاں چھڑوانے کے لیے ابتدا کس سے کرتا ہے, روزے سے. روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر نفس کے خلاف برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی, خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھے گی. اتنا